نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فجر یعنی صبح کے وقت کی قسم کھا کر اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی عظمت برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں ان 10 دنوں اور راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند اور اتنا افضل نہیں ہے؟ یعنی کوئی دوسرے دنوں میں جہاد کرے تو ان دنوں کا جہاد کا عمل بھی اس جہاد سے فضیلت سے بڑھ جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء او کما قال، کہ ہاں ان دنوں میں کیا جانے والا عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور نہ اپنی جان لے کر واپس آیا نہ اپنا مال لے کر، یعنی جو شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں اور راتوں کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کی۔ 10ویں دن تو عید کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ شروع کے 9 دنوں کی روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم فرمائی ہے، ہم کتنا شکر ادا کریں۔ فرمایا ذی الحجہ کے ان دنوں میں جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے بدلے میں اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس زمانے میں کسی کی طاقت ہے کہ سال بھر روزہ رکھے؟ اگر ہمارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، کام کاج کا زیادہ بوجھ بھی نہیں، تو ہمیں کیا حرج ہے کہ 8-9 دنوں کے روزے رکھیں؟ کیا مشکل ہے؟ جب ان 9 روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 9 سال روزہ رکھنے کے بقدر ثواب ملے گا۔ پھر ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب حدیث پاک میں فرمایا شب قدر میں عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ شب قدر کی تلاش ہم رمضان میں کرتے ہیں، لیکن یہ راتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، اس لیے غفلت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دنوں اور راتوں کی قدر کریں گے۔ ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھیں اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں جتنا اللہ نے توفیق دی ہو۔ یہ تو ان دنوں اور راتوں کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی خاص طور پر ایک بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سے جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ زبان کے گناہ ہوں، ہاتھ کے گناہ ہوں، آنکھوں کے گناہ ہوں، ایسے بہت سارے گناہ سال بھر کرتے رہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ایک روزہ رکھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور احسانات کی کوئی انتہا ہے، لیکن ہماری کوتاہی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی رحمتیں اترتی ہیں، ہماری کوتاہیاں اس کے مقابلے میں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ دن پر دن اور سال پر سال گزرتے جاتے ہیں، لیکن ہماری غفلتوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ان دنوں اور راتوں کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ راتوں میں بھی نوافل پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر آخر رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ راتیں ہمارے لیے سعادت اور خیر و برکات کا باعث بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ چند اور اعمال ہیں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، ان لوگوں کے لیے حکم ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، لازم اور فرض کا نہیں، بلکہ صرف مستحب کا درجہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو ان ایام کے عید الاضحیٰ کے اندر قربانی دینے کا حکم ہے، قربانی دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں، اور اس کے بعد یہ 10 دن اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں، بلکہ قربانی دینے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو تراش لیں۔ یہ حکم بھی بظاہر اس لیے اس میں یہ مصلحت ہو کہ اگرچہ ہم ان دنوں کے اندر حج کو نہ جا سکے تو حجاج کرام احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت میں ان کو بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا منع ہے، تو ہم اگرچہ نہیں جا سکے، تھوڑی سی مشابہت ان دنوں میں ہم حجاج کرام کا اپنا لیں، بال اور ناخن نہ کاٹیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حجاج کرام کے ثواب میں سے کچھ حصہ ادا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اذا دخلت العشرۃ واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، یعنی جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو اور کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے، قربانی کے بعد اسے کاٹ لے۔ ایک دوسرا حکم ان ایام کے اندر یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ تو یہ کل 23 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے، یہ کلمات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے تنہا پڑھے، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، سب کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، ایک مرتبہ ان ایام میں یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ایک مرتبہ پڑھیں۔ عربی میں تشریق کے معنی بلند آواز کے ہیں، اس لیے اس کو زور سے پڑھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق یعنی جہری تکبیر، زور سے پڑھی جانے والی تکبیرات ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، تو اسے یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے اسے زور سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسبوق ہو گیا، 1-2 رکعتیں فوت ہو گئی، امام کے سلام کے بعد اپنی فوت شدہ رکعت پوری کر کے اپنا سلام پھیرا، تو وہ بھی ہلکی سی آواز سے یہ تکبیرات تشریق پڑھے، دل ہی دل میں نہ پڑھے۔ سال میں چونکہ یہ عمل چند دنوں ہی میں آتا ہے، تو کبھی امام بھول جاتا ہے، کبھی مقتدی سے بھول ہو جاتی ہے۔ اگر امام بھول گیا تو مقتدی انہیں یاد دلائیں، بلکہ ذرا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔
یہ تکبیرات تشریق کیوں واجب ہیں؟ ان کے واجب ہونے کی وجہ، حکمت اور سبب کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم ہوا خواب کے اندر، نبی کا خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی باپ کے اس حکم پر راضی ہو گئے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو نیچے لٹا دیا گیا اور باپ اللہ کے حکم سے چھری لے کر ان کے گردن پر چلانے لگے، جس کا منظر قرآن کریم میں کھینچا گیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے خاطر حضرت اسماعیل کو لٹا کر حضرت ابراہیم گلے پر چھری پھیرنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں ان کے گردن پر چھری نہ چل جائے۔ زور سے بلند آواز سے انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو سمجھے یہ تو فرشتے کی آواز ہے، اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام دمبا ساتھ لے کر آئے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان مقصود ہے، اس کے یہاں ہماری یہ قربانی مقبول ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ہماری قربانی والا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا، اس لیے انہوں نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کیا۔ جی، تو یہ جو تکبیرات تشریق کے کلمات کہے جاتے ہیں وہ کوئی معمولی کلمات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انتہائی مقرب بندوں کے کہے ہوئے یہ 3 کلمات ہیں۔ اس لیے ان کلمات کو کہتے ہوئے یہ تصور بھی رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ان مقرب بندوں کے کہے ہوئے کلمات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی توحید اور آخر میں اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہرحال یہ سب اعمال اس مہینے کے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر جو نماز پڑھتی ہیں، فرض کے نماز کے بعد ان پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے، اگرچہ وہ بلند آواز سے نہیں، آہستہ۔ تو گھر میں تنہا نماز پڑھنے کی وجہ سے بسا اوقات انہیں یاد نہیں رہتا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں ایک تختی پر یا ایک پرچے پر ان کلمات کو لکھ کر سامنے لگا دیں، تاکہ جب وہ نماز سے فارغ ہوں تو اس پرچی پر نظر پڑے تو ان کلمات کو پڑھ لیں اور ان سے وہ واجب ادا ہو جائے اور چھوٹنے نہ پائے۔ ایک آخری بات، ان ایام کے اندر جو خاص عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ ان ایام کے اندر قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص ارشاد نقل کیا ہے۔ جی، تو یہ قربانی کن پر واجب ہے؟ صاحب نصاب، جس کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر مالیت ہو، قرضوں سے بچا ہوا، اس پر سال گزرنا شرط نہیں، تو اتنا مال آج کل کے حساب سے 35,000 ہو یا 40,000 ہو، جس کے پاس اتنا مال موجود ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے طرف سے خوشی سے اچھا سا اچھا جانور اللہ کے دربار میں قربانی میں پیش کرے، اس میں کوتاہی یا غفلت نہ برتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قربانی کے حکم میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ۔
یعنی ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے لوگوں کو دیے ہیں۔ بس تمہارا معبود حقیقی یہ ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم جتنا ہو سکے قربانی کا یہ عمل خوش دلی کے ساتھ اچھا سا اچھا جانور اپنے جانب سے یا اپنے بالغ اولاد اور گھر میں جو بالغ اور صاحب نصاب عورتیں ہیں، جن عورتوں کے پاس اتنا زیور ہے جو 612 گرام چاندی کی مالیت کا پہنچ جائیں، ان سب کے جانب سے ایک ایک قربانی یا مشترکہ طور پر ایک گائے کے اندر 7 حصہ لے لیں تو ان کے قربانی کا وجوب ادا ہو اور یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ اگر قربانی میں کوئی غفلت ہو، قربانی کا ایام گزر گئے، خدا نخواستہ ہم نے قربانی نہیں کی، تو آپ علیہ السلام نے ان پر سخت وعید ذکر کی۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر، من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، یعنی جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لہذا قربانی خوش دلی سے ان ایام کے اندر اللہ کا مقرب عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ قربانی ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ یہی قربانی کا گوشت، اس کے سینگ اور اس کے لوتھڑے اور اس کے خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور نام اعمال کا پلڑا، نیکی کا پلڑا جھکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں ہمارے لیے یہ نجات کا، کامیابی کا اور آخرت کے درجات کا بلندی کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر